بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام اصحاب پر اور سارے مسلمانوں پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ بہت سارے دوست ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے۔ یہاں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسموں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یا تو بندے کو وہی مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت یا پریشانی یا بیماری اس پر آنی ہو وہ دور کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور بروز حشر جب ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کا اجر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس وقت اپنی دعا کا اجر دیکھے گا جو اس کی دعا دنیا میں پوری نہیں ہوگی تو بندہ عرض کرے گا، بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی حاکم ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حکمت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں غور کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، اس چیز کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان۔ اگر ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا فرماتے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس وجہ سے دعا مانگنی چھوڑنی نہیں چاہیے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، میری دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواقع ایسے ارشاد فرمائے جن میں دعا قبول ہونے کے مواقع بہت بڑھ جاتے ہیں، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان اگر انسان دعا مانگتا ہے تو وہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب بندہ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے قریب ہوں ہم اللہ سے مانگ لیں، اللہ وہ دعا ہماری قبول ضرور کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدے میں جا کر کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ اگر فرض نماز کے سجدے میں دعا مانگیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر آپ نفل یا سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کے سجدے میں جا کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور دعا عربی میں مانگنی ہے، پنجابی، اردو، ہندی یا سندھی میں نہیں، عربی میں دعا مانگنی ہے۔ اور عربی میں بہت زیادہ دعائیں ہیں اور ان کی بہت ساری فضیلت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔